یہ جشن ہے بعنوان غدیر اور بعنوان مباہلہ، یعنی دو خوشیوں کو ایک ساتھ کر دیا گیا ہے، اور اس لیے یہ جشن کیا گیا ہے کہ دونوں خوشیوں کو ایک ساتھ جو ہے ہم منائیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں۔ غدیر آپ سن چکے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، شعراء کرام اپنے شعر بھی پیش کر چکے ہیں اور علماء کرام نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ مباہلہ کی کیا خاصیت ہے یہ بھی آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، لکھ چکی اور بھی شعراء کرام آ جائے، لہذا تھوڑی سی میں تمہید مان لوں آپ کے سامنے کہ جب اللہ کے رسول تبلیغ کر رہے تھے اور یہ نصارۂ نجران جو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، جن کا شاہی ٹھاٹ باٹ اٹھنا بیٹھنا یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ بس یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے پاس دولت ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جو ہمارے پاس لباس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جو ہمارے پاس رضا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، جو ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے رسول آپ اپنی تبلیغ کو فروغ دیجئے، تو رسول اللہ نے پیغام بھیجا نصارۂ نجران کے لیے کہ آپ ایمان لے آئیے، کلمہ پڑھیے۔ توجہ کیجئے گا، ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ آپ ایمان لے آئیے، کلمات پڑھیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ ہم عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لہذا ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر رسول اللہ کی طرف انہوں نے اپنا سفیر یہی کہلوا کے بھیجا کہ جا کے جو مسلمانوں کا رسول آیا ہوا ہے معاذ اللہ اس سے جا کے کہہ دو کہ ہم ایسے کسی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ہمارا مستحکم ایمان اللہ کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم پر ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ایک نبی ہیں، ایک اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، رسول ہیں، وہ کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ جب ایسی بات ہے، اب یہاں پر بات صداقت کی اور جھوٹ کی آتی ہے تو اس جگہ پر ہم مباہلہ کریں گے، اور تم کو دعوت دیتے ہیں، جگہ کا انتخاب کیا گیا، اس جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ وہاں پر آؤ، اور کیسے آؤ؟ آیت آپ کے سامنے ہے، وَأَبْنَاؤُنَا أَبْنَاؤُكُمْ نِسَاؤُنَا نِسَاؤُكُمْ، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے۔ لیجئے، یہ طے تمام ہو گیا، اور نصارۂ نجران وہاں پر پہنچ گئے تعداد میں کہ آج تو ہم جیت لیں گے، ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کا رسول کہاں سے طاقت لے کر آئے گا؟ لیکن جب رسول چلے ہیں تو اس شان سے چلے ہیں کہ گود میں امام حسین ہے، انگلی پکڑے امام حسن ہے، پیچھے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے پیچھے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ذرا بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ جب وہ چلے تو نصارۂ نجران کا جو سردار تھا، جس کو حریث یا حریثہ کہا جاتا، جب اس نے دیکھا کہ ارے باپ رے، یہ آن، یہ بان، یہ شان، یہ حشمت، یہ جاہو جلال، رسول نے مدینے میں سے کوئی لشکر کا انتخاب نہیں کیا، کسی لشکر کو تیار نہیں کیا، صرف اور صرف یہ خالص ان کے گھر والے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اور ان کے گھر والوں میں کوئی دم ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے کہ رسول صرف اپنے بیٹوں کو یعنی اپنے نواسوں کو اور اپنی ایک بیٹی کو، وہ کہا جاتا ہے نا کہ رسول کی اتنی بیٹیاں تھیں، لے کے آؤ صحائح ستہ کی کتابیں، مسلم جیسی معتبر کتابیں، مسلم بخاری جیسی معتبر کتابیں، کہ جس نے یہ کھلے الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ رسول کی اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ صرف اور صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، صلی علی محمد وآلہ۔ اور بیٹیاں ہوتی تو مباہلے میں نظر انداز کیوں کی جاتی؟ جب نکلے تو مدینے کو کچھ ایسے بھی تھے کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، بڑا مجمع ہے۔ رسول اللہ نے کہا دیکھو ہم منع نہیں کریں گے،
توجہ کیجئے گا، ہم منع نہیں کریں گے، مناظرہ نہیں ہے وہاں پہ، لڑائی تلوار والی نہیں ہے کافر کہاں، وہاں پر مباہلہ ہے اور مباہلے میں ایک دوسرے کے اوپر لعنت ہے. توجہ کیجئے گا، ایک دوسرے کے اوپر لعنت ہے اور دعا کرنا کہ تم کے لیے لعنت آئے، وہ بھی دعا کریں گے تمہارے لیے کہ لعنت آئے. لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ہاں ان کے پیچھے سیدۃ نساء العالمین ہیں، پیچھے امیر کائنات ہیں، بیٹے ہیں، نواسے ہیں، یہ تو بچ جائیں گے، لعنت کہیں ہمارے اوپر نہ آئے. اور پھر جب کہیں لعنت ہمارے اوپر آئے گی تو پھر وہی حارث والا معاملہ ہوگا، کاشفی معقول چبائے ہوئے بھوسے. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. تو رسول اللہ جب وہاں پہ گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی اب اپنے پیروں کو پیچھے کھینچ چکے، یقیناً ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے. اور جو سردار تھا وہ بھاگا، اس کے پیچھے 2-3 سردار اور بھاگے اور رسول اللہ کے قدموں میں آ کے گر گئے. یا رسول اللہ گستاخی معاف، ہم جزیہ دینے کو تیار، ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں. کیا جزیہ دیا گیا؟ روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ زرہ سونے کی دی گئی، تلواریں دی گئی، 30 گھوڑے دیے گئے. وہ ایسے گھوڑے تھے کہ جن کی کوئی قیمت نہیں تھی، اور اس کے علاوہ بھی درہم و دینار دیے گئے. تو رسول اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جزیہ دینے پر کیوں تیار ہوئے، کیوں نہ اسلام؟ دیکھیے جزیہ دیا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے، اپنی بات پر اٹل رہے، مباہلہ نہیں کیا، مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا. جو رسول اللہ نے کہا کہ آؤ اور اسلام قبول کرو اور کلمہ پڑھ لو، تو کلمہ نہیں پڑھا. کیوں؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ یہ آخری بات، اس کے بعد اگلا شعر میں آپ کے حوالے کروں. یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہا اس لیے، توجہ کیجئے گا، صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر، توجہ رکھیے گا. کہا اس لیے کہ یہ شراب خوری یعنی بسیار شراب خوری کے عادی تھے، زیادہ شراب پیتے تھے اور سور کا گوشت کھاتے تھے. اس لیے کہ ان کے یہاں یہ اندر سے ان کا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا، یعنی یہ ایسے ہو گئے، یہ ایسے مٹی پلید ہیں کہ یہ اسلام کے قریب ہی نہیں آ سکتے. اس لیے یہ جزیہ دینے پر تیار ہوئے اور اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند. اگلا شاعر میں آپ کے حوالے کروں. پیارے بھائی اب ذرا آپ ادھر آ جائیے، وہ پرچی والا کام جو ہے دوسرے نپٹا لیں گے. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. 4 مصرے آپ کے حوالے کروں. انگلیاں 5 برابر تو نہیں ہے، لیکن پنجتن پاک کو دیکھا تو برابر نکلے. تھوڑا سا بیدار ہو جائیے. انگلیاں 5 برابر تو نہیں ہے، لیکن پنجتن پاک کو دیکھا تو برابر نکلے. اور مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں، لیکن خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. آئیے حضرات سلسلے کو آگے بڑھائیں. 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اگلے شاعر کو آپ کے حوالے کریں کہ احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے، احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے. نیلم بھائی احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے. اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے، اور بکھرے ہوئے تمام نبیوں کے اوصاف کو یکجا کیا جائے تو علی بنتا ہے. بکھرے ہوئے تمام نبیوں کے اوصاف کو یکجا کیا جائے تو علی بنتا ہے. سرور و کیف کی وادی میں کھو گیا سورج، سرور و کیف کی وادی میں کھو گیا سورج، سرور و کیف کی وادی میں کھو گیا سورج، نگاہ حق سے سبکدوش ہو گیا سورج. سرور و کیف کی وادی میں کھو گیا سورج. محمد حیدر صاحب پیچھے والے. سرور و کیف کی وادی میں کھو گیا سورج، نگاہ حق سے سبکدوش ہو گیا سورج. اور نماز عصر ختم ہوتے ہی خدا کی قسم علی کے پاؤں میں سر رکھ کے سو گیا. نماز عصر ختم ہوتے ہی خدا کی قسم علی کے پاؤں میں سر رکھ کے سو گیا سورج. مولانا اسد صاحب نے کچھ مصرے لکھ کے دیے تھے، میں انہی کے لیے پڑھ دیتا ہوں. آپ توجہ رکھیں کہ تو محبت کو برملا رکھ دے، تو محبت کو برملا رکھ دے، عشق کی اپنی امتحان رکھ دے، عشق کی اپنی امتحان رکھ دے. تجھ پہ ہوگا کرم محمد کا، تجھ پہ ہوگا کرم محمد کا، نام بیٹی کا فاطمہ رکھ دے. مباہلہ کا جشن ہے، نام بیٹی کا فاطمہ رکھ دے.
جو چلائے کسی پہ تیر و ستم، جو چلائے کسی پہ تیر و ستم، تو لقب اس کا ہرملا رکھ دے، تو لقب اس کا ہرملا رکھ دے۔ مصرے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شبیر سے جس کو بھی کوئی کام نہیں ہے، شبیر سے جس کو بھی کوئی کام نہیں ہے، اس شخص کے آغاز کا انجام نہیں ہے۔ وسو بھائی آپ لیٹ سے آئے لیکن محفل کو سجائیے۔ شبیر سے جس کو بھی کوئی کام نہیں ہے، اس شخص کے آغاز کا انجام نہیں ہے، اور جس دین میں نہ ہو ماتم شبیر کی قیمت، وہ کوئی اور دین ہے، اسلام نہیں ہے۔ جس دین میں نہ ہو ماتم شبیر کی قیمت، وہ کوئی اور دین ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو کربلا میں روضہ شاہ ہدیٰ موجود ہے۔ اگلے 4 مصرے دیکھیے کہ کربلا میں روضہ شاہ ہدیٰ موجود ہے، مجلس و ماتم کا اب بھی سلسلہ موجود ہے، اور مجلس شبیر سے انجام ٹکرانے کا دیکھ مر گیا صدام، ذکر کربلا موجود ہے۔ مجلس شبیر سے انجام ٹکرانے کا دیکھ مر گیا صدام، ذکر کربلا موجود ہے۔ کہ ایک بچہ تیر کھا کر دیر تک ہنستا رہا، ایک بچہ تیر کھا کر دیر تک ہنستا رہا، فطرتاً رونے کی منزل تھی مگر ہنستا رہا۔ ایک بچہ تیر کھا کر دیر تک ہنستا رہا، فطرتاً رونے کی منزل تھی مگر ہنستا رہا۔ رو دیے اہل ستم اور وہ ننھا جری، رو دیے اہل ستم اور وہ ننھا جری، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہنستا رہا۔ کروں کہ علی کے نام پہ تقیہ کیا نہ کیا، توجہ رکھیے گا، علی کے نام پہ تقیہ کیا نہ کیا، پھر کیا ہے ایسے شخص کا جیا نہ جیا۔ اور ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ، وسو بھائی ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ، ورنہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا۔ ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ، ورنہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا۔ یہ انعام یہ نبیوں میں تفاخر کے لیے تھا، انعام نشتر بھائی انعام یہ نبیوں میں تفاخر کے لیے تھا، تنہا یہ شرف ایک بہادر کے لیے تھا۔ انعام یہ معظم بھائی، عامر بھائی، انعام یہ قائم بھائی دیکھیے گا، انعام یہ نبیوں میں تفاخر کے لیے تھا، تنہا یہ شرف ایک بہادر کے لیے تھا۔ جو چاہیے شبیر سے وہ مانگ لو، لیکن جو چاہیے شبیر سے وہ مانگ لو، لیکن رومال نہ مانگنا وہ حر کے لیے تھا، رومال نہ مانگنا وہ حر کے لیے تھا۔